یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے. تو یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت ہے. بہت سارے لوگ آج بھی اس خوشی کو مناتے ہیں. تو اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ جب وقت بدلتا ہے اور حالات بدلتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں گھٹتی اور بڑھتی بھی رہتی ہیں. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اپڈیٹ آتا رہتا ہے. شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موبائل تھے وہ تھے ٹیلی فون جو آپ کے ٹیبل پر رکھے ہوئے رہتے تھے اور ایک لمبی سی ڈوری اس میں لگی ہوئی ہوتی تھی جو شاید نیٹ ورک کے لیے ہوتی تھی اور وہ جا کر ٹاور سے کنیکٹ ہوتی تھی. وہ ایسا ریسیور ٹیلی فون تھا کہ آپ اس کو اپنی جگہ سے کہیں اور لے جا کر بات نہیں کر سکتے تھے. اس کے علاوہ پھر دوسرا اس میں اپڈیٹ آیا کہ وہ موبائل آیا کہ اس میں سے ڈوری کٹ گئی لیکن اس کی شکل وہی ریسیور جیسی تھی کہ آپ اس کو اٹھا کر گھر سے باہر کہیں بھی لے جا سکتے تھے. البتہ تھا وہ ایک بڑا سا 2 فٹ کا قریب یا 1.5 فٹ کا پیس کہ آپ اس کو جو ہے بہت اچھی طرح سے اس کو اٹھا پائیں. جیب میں اس کو نہیں رکھ سکتے تھے. پھر اس میں اپڈیٹ آتے گئے وہ چھوٹا ہو گیا. پھر اس میں آپ صرف کالنگ ہی کر سکتے تھے. پھر اس میں کیونکہ شروع میں ٹیکسٹ میسیج کا سسٹم نہیں تھا, صرف آپ کال کر سکتے تھے. پھر اس میں میسیج کرنا. پھر اسی طرح اس کے اندر اب بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی چلی گئی کہ اس میں کیمرہ, گیم, انٹرنیٹ اور بہت ساری فیچرز اس کے اندر ایڈ ہو گئی. لیکن موبائل کا جو حقیقی مقصد تھا وہ مقصد تھا بات کرنا اور بات کرانا. موبائل کا جو کام تھا جس کے لیے موبائل کو بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ موبائل ایک فون سے دوسرے فون کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان کی بات کرائے. زمانہ گزر گیا لیکن موبائل اپنے مقصد کو نہیں بھولا. آج آپ کے پاس وہی پرانے زمانے کا اگر ریسیور ہے تو اس سے بھی آپ کال کر سکتے ہیں, یا اسی طرح آج آپ کے پاس 2020 کا لیٹسٹ فون ہے تو آپ اس سے بھی فون کر سکتے ہیں. وہ ایک اپنے مقصد پر قائم ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس نے اپنے اندر نئی چیزیں ایڈ کر لی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اس کو پیدا فرمانے کی وجہ یہ بتائی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یعنی انسان کا پیدا ہو جانا اور اللہ رب العزت کا انسان کو پیدا کرنا, انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے کہ وہ محض اللہ کی عبادت کرے. میں آپ کو موبائل سے مثال دے کر موبائل سے انسان کو کمپیئر کر کے سمجھا رہا ہوں, اس کو آپ سمجھیں کہ جیسے موبائل کے بننے کا مقصد تھا ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے بات کرانا. موبائل کے اندر بہت سارے فیچرز ایڈ ہوتے چلے گئے لیکن وہ اپنا مقصد نہیں بھولا. لیکن انسان کا مقصد تھا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے انسان کو دوسرے اپڈیٹ سے منع نہیں کیا اور انسان نے اپڈیٹ کی بھی کہ جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ پہلے انسان کے پاس کچے مکان تھے, پھر پکے مکان بنے, آج تو ٹائلز بھی ہیں, پتھر بھی ہے, اے سی بھی ہیں. پھر انسان نے پہلے جو ہے چمڑے کے کپڑے پہنے, پھر آج ہر طرح کے انسان کو کپڑے میسر ہیں, جوتے. غرض یہ کہ انسان اپنے اندر بھی اپنی لائف میں چینجنگ اپڈیٹ لا رہا ہے. پھر اسی طرح انسان نے دنیاوی تعلیمات کو حاصل کیا. پھر اس نے دنیا میں ٹیکنالوجی میں ترقی کی. آج سائنس اتنی دور بڑھ گیا تو اسلام نے انسان کو ان چیزوں سے نہیں روکا کہ وہ اپنے اندر اپڈیٹ کو پیدا کرے, لیکن اس کو یہ بتایا کہ وہ اپنے اندر اپنے اصل مقصد کو باقی رکھے. تو ہم اگر غور کریں, کمپیئر کریں اپنے آپ کو موبائل سے, تو ہم ایک جو 100 گرام کا ڈبہ ہے اس سے بھی برے نظر آتے ہیں کہ وہ تو اپنا مقصد نہیں بھولا اور ہم اپنا مقصد بھول چکے ہیں. اس کا مقصد تھا بات کرانا, وہ جب بھی بات کراتا تھا آج بھی بات کراتا ہے. اور ہمارا مقصد تھا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا, اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا. لیکن ہم نے اپنے اندر اپڈیٹس تو پیدا کی, جو ہم نے ہمارا مقصد تھا ہم نے اس کو بھلا دیا. یہ ہماری غلطی ہے. تو اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں یہ اس مہینہ وار سلسلہ چل رہا ہے کہ جس میں علماء آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو چند نصیحتیں قرآن اور احادیث سے کر کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو بار بار یاد دلایا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کہ وہ اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے, پھر وہ اپنا مقصد یاد رکھ لے. تو اس لیے جو محرم کا ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ بھی اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے ہوئی تھی کہ انسان کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت, عبادت اور فرمانبرداری کرنا ہے. لیکن انسان نے
اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی اور اصل مقصد کو بھلا دیا. جیسے کہ اس مہینے کے تعلق سے صرف یہ بات تھی کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ اس مہینے میں پیارے آقا کی ولادت ہوئی ہے، تو ہمیں ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ویسے تو ساری زندگی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ مہینہ صرف یہی مہینہ ایسا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں اسی مہینے میں یاد آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور کوئی ہستی ایسی سی ہمارے درمیان میں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو ہمارے لیے نبی برحق بن کر آئے تھے. تو پورے 12 مہینے تو ہم یاد نہیں رکھ پاتے، یہ جیسے معاشرے میں ہم آج جی رہے ہیں. اس مہینے ہمیں یاد آتا ہے تو اسی مہینے میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں کر رکھی، جیسا کہ ربیع الاول کی مہینے کے شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے بعد 1-2 روز کے بعد اس طرح کے میسیج وائرل ہونے لگتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول کی مہینے کی آنے کی خوشخبری سنائے گا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور لوگ اس کو بڑی خوش ہو کر آگے شیئر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز وہ یہ کہ یہ بھی ایک حدیث وائرل ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 ربیع الاول کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایسا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ کو جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک بات تو یہ، اس میں یہ فرمایا کہ جان بوجھ کر اگر ایسا کرے. دوسری ایک روایت ہے جس میں یہ فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو کچھ کہیں سے خبر ملے اور وہ اس کو آگے دوسروں کو بتانا شروع کر دے بنا تحقیق کیے. تو اگر ہمارے پاس کوئی میسیج آتا ہے، کوئی خبر آتی ہے، ہمیں کوئی بات بتاتا ہے، کوئی علمی اسلامی بات ہے، اور ہم اس کی علماء سے تحقیق کیے بغیر اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، تو ہم 2 میں سے ایک گناہ میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں. اگر ہم سستی اور لاپرواہی کی بنا پر صرف میسیج آیا اور ہم نے شیئر کر دیا کہ ہمیں کیا، صحیح ہو یا غلط ہو ہمیں شیئر کرنا، ہم نے شیئر کر دیا، تو اس سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جھوٹے بن جاتے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص جو بنا تحقیق کے آگے باتوں کو شیئر کرے وہ جھوٹا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، اور جانتے بوجھتے اس کو شیئر کرتے ہیں بس اپنے جو ہے چند لائکس کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہمارے لیے جو سزا بتائی گئی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس طرح کے ٹیکسٹ میسیج جب آپ کے پاس آئیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب یہ کہ ماہ ربیع الاول جو ہمیں یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ہمیں جو آپ کو جیسے پہلے بتایا اسلامی تعلیمات کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، جس میں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی، سورہ حجرات. اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں. اس میں سے آیتیں تو خاص طور پر صحابہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کیا کرو. وہ ایک واقعہ کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ایسا یوں ہوا تھا کہ جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، نئے نئے قبیلے کے لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے. اب جب نئے قبیلے کے لوگ آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، تو ضرورت یہ ہوتی تھی کہ ان قبیلے کا کوئی سردار منتخب کیا جائے. تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے کسی فرد کو سردار متعین کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ اب تمہارے قبیلے کا سردار ہے. لیکن ہوا کیا، ایک قبیلہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کرتے اس سے پہلے ہی صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اس قبیلے کا سردار یہ ہوگا یا اس قبیلے کا سردار یہ ہوگا. وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو نے اتنا طول پکڑا کہ آواز ان لوگوں کی کچھ اونچی سی ہونے لگی. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ اشارہ، کچھ حکم نہیں آیا، تم اپنے پاس سے فیصلہ کر رہے ہو، پھر اس طرح سے آواز بلند کر رہے ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے. تو یہ آیت اگرچہ وہاں صحابہ کرام کو نصیحت کرنے کے لیے یہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آیت اب بھی ہمیں نصیحت کرتی ہے اور ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے کہ ہم سے جو بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے دینی رہبر ہیں، ہمارے علماء ہیں،
اسی طرح ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، تو ان کے سامنے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، اور جب تک ان کا کوئی مشورہ آپ ان سے نہ لے لیں، ان کی رائے آپ نہ لے لیں، تو ان کی مرضی کے خلاف ناجائز کوئی کام اس طرح نہ کریں۔ اس کے علاوہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ آیتوں کے بعد یہ حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ آگے پوری آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کو، یعنی آج جو عادت بنی ہوئی لوگوں کی کہ اپنے آپ سے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور یہ میرے نظر میں برا ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ عورتیں بھی ایسا نہ سوچا کریں کہ یہ عورت بری ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ ایسا سوچتے ہو۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور آگے فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ مرد حضرات جن مردوں کو برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس میں یہ برائیاں ہیں، اس میں یہ برائیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ تو کسی کو اس طرح اس کی برائیاں نہ کریں اور اس طرح اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح خواتین کو بھی نصیحت فرمائی کہ عورتیں جو ہیں کسی دوسری عورت کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے سے گرا ہوا نہ سمجھیں، اپنے سے برا نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو یہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نصیحت بیان فرمائی کہ جب ہر مرد دوسرے مرد کو اور ہر عورت دوسری عورت کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگے، یا کم از کم اپنے سے بہتر نہ سمجھے تو اس کو برا بھی نہ سمجھے، تو جب ہم یہ سوچنے لگیں گے، ہماری بہنیں یہ سوچنے لگیں گی سارے معاشرے کی ایک دوسرے کے لیے کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھی ہے، یہ بری نہیں ہے، اس کے اندر یہ بھی خوبیاں ہیں، اس کی اب پازیٹیو باتوں کو دیکھیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھنے لگیں۔ اسی طرح ہمارے مرد حضرات معاشرے میں مردوں کی اچھائیوں کو دیکھنے لگیں، ان کی برائیوں کو صرف نظر کرنے لگیں، تو معاشرہ ہمارا خوشگوار بنے گا۔ تو یہ نصیحت قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اور آگے ایک اور نصیحت اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ کسی کو برا نام لے کر بھی نہ پکارا کرو، اس کا نام نہ بگاڑا کرو۔ آج ہم لوگوں کا نام بگاڑتے ہیں، ان کو برے نام سے یاد کرتے ہیں، کسی کا ہم نے کچھ نام رکھ رکھا ہے اور کسی کو چھڑانے کے لیے کچھ نام لیتے ہیں، تو اس طرح ان کو برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارا کریں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اور ایک خاص برائی جو ہے، جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہو رہی ہے، کہ شیطان بھی جو ہے بڑا چالاک ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ہر طرح کا گناہ نہیں کرواتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس سے ہم کس طرح کا گناہ کروا سکتے ہیں، اس سے وہ گناہ کرواتا ہے۔ جیسے کہ وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ گناہوں میں برائیوں میں مبتلا ہے، تو وہ کسی سے چوری کرواتا ہے، کسی سے کچھ کرواتا ہے، کسی سے جھوٹ بلواتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ خواتین ایسی ہیں کہ پردہ نشین ہے، یہ چوری نہیں کرے گی، یہ عزت دار گھر کی بہن ہے، یہ جو ہے اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگی، تو اس کے اندر وہ دوسری برائیاں پیدا کرتا ہے، ان کو لگا دیتا ہے غیبت کے کام پہ، کہ بڑی بوڑھی ہیں تو دو عورتیں بڑی بوڑھی بیٹھ گئیں تو وہ اپنی جو ہے بہو کی برائیاں کر رہی ہیں کہ میری بہو ایسی ہے، میری بہو ایسی ہے، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہی ہیں۔ اور دو جو ہے بہو ہیں ان کو ملا دیا، وہ بیٹھ گئی اپنی ساس کی برائی کرنے کے لیے کہ میری ساس تو ایسی ہے کہ وہ میرے کھانے پر نظر رکھتی ہے، کہ میری ساس تو ایسی ہے کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی، میری ساس ایسی ہے کہ پابندیاں لگاتی ہے۔ تو معاشرے کو خراب کرنے کے لیے شیطان ہر طرح کے لوگوں سے ہر طرح کا کام نہیں، بلکہ الگ الگ طرح کے لوگوں سے الگ الگ کام کرواتا ہے۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں معمولی سی بات ہو گئی ہے کہ جب دو لوگ بیٹھ جائیں اور وہاں کسی تیسرے کا تذکرہ چھڑے تو پھر تیسرے یا چوتھے کی برائیاں کرنا ایک معمولی سی بات ہے کہ ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس برائی کو منع فرمایا کہ غیبت نہ کریں، اس کی برائی قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمائی اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ ہم اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہم غیبت کر رہے ہیں دوسرے کی، اپنے بہن کی، اپنے بھائیوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے ان کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں، یہ جو مقصد ہے، جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے اپڈیٹ کے ساتھ، تو اسی طرح ہم نے اپنی لائف میں جو اپڈیٹس کیے یہ مقصد بھی ہم بھول گئے۔ مقصد تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے ربیع الاول مہینے کے مہینے میں ہی ہمیں یاد آیا کہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس میں ہی کم سے کم اپنے مقصد کی طرف، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اصل مقصد ہے، اس کی طرف اپنا ذہن دوڑا لیتے۔ لیکن اس کو مقصد کو چھوڑ کر ہم کیا کرنے لگے، ہم اپنے گھروں کو سجانے لگے، بڑے بڑے جھنڈے لگا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں۔ وہ آپ کی اپنی پسند ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں یا نہ کریں،
لیکن جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ کر وہ کام کرنا جس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ نے گھر میں ایک لائٹ لگا لی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو گئے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس نے لائٹ نہیں لگائی، لائٹ نے نہیں جلائی اپنے گھر پر، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہوا۔ تو پھر کوئی اور ایسا ہے کہ اگر آپ نے 1000 کی لائٹیں اپنے گھر میں لگائی ہیں تو وہ 10,000 کی لائٹیں اپنے گھر میں لگا لے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوا۔ تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا جو کانسیپٹ رہ گیا وہ فرمانبرداری کہاں رہی، وہ عبادت اور اطاعت کہاں رہی، وہ تو پھر پیسہ بن گیا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جو جتنا زیادہ مالدار ہے پھر وہ جنت کا اتنا بڑا مستحق ہے، کیونکہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنی زیادہ لائٹنگ کرے گا، وہ اتنے زیادہ جھنڈے لگائے گا، وہ اتنے زیادہ اپنے گھر کو سجائے گا، تو جتنے زیادہ اپنے گھر کو سجائے گا تو پھر وہ اس جو ہے اصول کے حساب سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا تو وہ جنت کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا۔ تو پھر جنت کے حقدار ہونے کا جو کانسیپٹ بن گیا، پھر وہ اطاعت اور فرمانبرداری اور نماز کا پڑھنا اور جو ہے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کا بچنا، یہ چیزیں کہاں رہ گئی؟ پھر تو یہ رہ گیا کہ بس پیسے لگا خرچ کیے جائیں اور جنت کو کمایا جائے اس طرح سے فالتو کی چیزوں میں۔ تو جو مقصد ہے اس کو سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو بھی اچھا بنائیں، آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ جیسا کہ بیچ میں ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ میں یاد دلا دوں، کیونکہ معاشرے میں یہ خرابی بھی بہت رائج ہے۔ وہ یہ کہ جیسے ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ بتا دیں دعائیں قبول ہو جائیں، کچھ بتا دیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس کے 3 پہلو ہیں، وہ بھی آپ کو شاید بتا دیے گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ جانے ہیں۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کو وہ ساری وجہ بتایا جائیں۔ ان میں سے میں ایک وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ایک وجہ بھی اپنی بات کو بیچ میں روک کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ وجہ ایسی ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو گئی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں، دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس شخص کے پیٹ میں حرام لقمے جاتے ہیں، وہ حرام کھاتا رہے دن بھر اور یہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میرے لیے یہ کر دے، میرا یہ کام بن جائے، میرا یہ کام بن جائے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ لاکھ شکوہ کرے میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ حرام کھانا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید میں بیاج کی بات کروں کہ لوگ بیاج کھا رہے ہیں، میں بیاج کی بات بھی نہیں کرتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ شاید یہ کہیں کہ لوگ جوا کھیل رہے ہیں، تو میں اس کی بات بھی نہیں کرتا، اگرچہ بیاج، جوا، یا اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ میں وہ جو نمبرنگ کرتے ہیں جس کو سٹا لگانا بولتے ہیں اس کی بات کروں، تو اس کی بات بھی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اتنا نہیں ہے اور اس کو لوگ برا بھی سمجھتے ہیں۔ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف شاید اب بھی آپ کا دھیان نہیں گیا ہوگا، جو بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے اور جس کو لوگ برا نہیں سمجھتے، وہ ہے خواتین کا اپنے سر کے بالوں کو بیچنا۔ آج یہ کاروبار چل رہا ہے کہ ہر 2-3 دن کے بعد ایک بندہ سائیکل پر یا گاڑی پر آ جاتا ہے اور آواز لگ رہی ہوتی ہے کہ بال 2000 روپے کلو ہمارے یہاں خریدے جاتے ہیں۔ تو جس سے ہی پتہ چل رہا ہے جب وہ ہر 2-3 دن کے بعد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ جب اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالوں کی خرید و فروخت خوب ہو رہی ہے۔ حالانکہ بال کو بیچنا اور خریدنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور بالوں کو بیچ کر کچھ علاقوں میں خواتین ہماری زیرہ منگا لیتی ہیں بچوں کو بیچ کر، کیونکہ وہ بالوں کے بدلے میں زیرہ بھی بیچتا ہے۔ کچھ خواتین پیسے منگا لیتی ہیں، تو بالوں کو بیچ کر آیا ہوا پیسہ، بالوں کو بیچ کر آیا ہوا زیرہ، یہ سراسر بالکل حرام ہے۔ ہم خنزیر کے گوشت کو تو حرام سمجھتے ہیں، کتے کے گوشت کو تو حرام سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ان کو نہ کھایا جائے، لیکن جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، ایسے ہی بالوں کو بیچ کر منگایا گیا زیرہ بھی کھانا حرام ہے، لیکن ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ اور ہمارے معاشرے میں خوب بال بیچے بھی جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے بھی آ رہے ہیں، اور پھر اس سے کھانا بنایا جا رہا ہے، وہ پورا گھر کھا رہا ہے، سارے خاندان کے لوگ اس کو کھا رہے ہیں، وہ زیرہ پورے مہینے پورا آپ نے گوشت منگایا 180 روپے کلو، بالکل حلال کمائی کا، آپ نے کمائی کی، آپ نے شوہر نے محنت کی، آپ کے شوہر نے محنت کی، خون اور پسینہ بہایا، کچھ بیچارے بھائی ہمارے مزدوری کرتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ٹھیلا چلاتے ہیں تو دھوپ میں پریشان ہو کر وہ پیسہ کماتے ہیں۔ 180 روپے کا آپ نے اس میں گوشت ڈالا، 1 کلو اگر آپ نے گوشت بنایا تو
1 کلو اگر آپ نے اس میں آلو ڈالے تو 40-50 روپے کا آپ نے اس میں آلو ڈالے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، جو بھی آپ کے کھانے میں پڑتا ہے، کل ملا کر آپ کی ہانڈی 250 روپے کی تیار ہوئی۔ لیکن اس میں آپ نے 1 چمچ یا آدھا چمچ وہ بالوں سے بیچ کر منگایا گیا زیرہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کھانا آپ کا اس میں حرام شامل ہو گیا، اور آپ کے 250 روپے کے حلال کمائی میں وہ 2 پیسے کا زیرہ جو حرام چلا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں حرام رزق روزانہ اتر رہا ہے، اور وہ آپ کا زیرہ مہینہ بھر چل رہا ہے، اس کو کھا رہے ہیں اور آپ برابر حرام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح حرام کر رہے ہیں تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات کو بیچ میں روک کر میں نے اس لیے جو ہے آپ کو بیان کی کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے، اور کچھ دنوں سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہلے ہم شروع میں دیکھتے تھے کہ 1-2 سائیکل والے آتے تھے، اب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے چہرے اور نئے لوگ جو ہے بالوں کو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کاروبار جو ہے خوب چل رہا ہے۔ اور جب یہ کاروبار ان کا خوب چل رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان بالوں کو فروخت کرنے والی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ضروری سمجھا کہ ساری باتوں کو روک کر کے یہ بات ذہن میں آ گئی تو آپ کو یہ بات بتائی جائے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کام کرتی ہیں کہ بالوں کو بیچتی ہیں تو بالکل نہ بیچیں، اور اگر اللہ کا کرم ہے آپ میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتی تو آپ کے جو ملنے والے ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، آپ کے خاندان والی عورتیں ہیں، آپ کی ملنے والی ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ اس طرح بالوں کا بیچنا بالکل گناہ ہے۔ جب تک آپ بالوں کو بیچتے رہیں گے اور ان کو بیچ کر پیسے یا زیرہ منگا کر کھانے میں ڈال کر کھاتے رہیں گے تو پھر لاکھ آپ شکوے کرتے رہیں، لاکھ شکایت کرتے رہیں، تعویذ بنواتے رہیں، وظیفے پڑھتے رہیں، دعائیں کرواتے رہیں، پھر اللہ رب العزت کیونکہ آپ سے حرام کھانے کی وجہ سے ناراض ہے تو پھر آپ کے گھر میں خوشیاں آنے والی نہیں ہیں۔ تو ایک چیز تھی جس کی طرف دھیان گیا، وہ آپ کو بتا دیا۔ وقت بہت کم ہے، تھوڑی سی بات اور آپ سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے جیسے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اب اس کے لیے ایک بیسک سی چیز بتائیے آپ کو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، تو اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شاید ہمیں ٹائم نہیں ملتا کیونکہ گھر میں ذمہ داریاں بہت ہیں تو نہیں سیکھ سکتے۔ تو میری بہنیں، میری مائیں غور کریں، جتنا ہم نے سیکھ لیا کم از کم ہمیں اتنا تو سیکھ لیا ہم نے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھی جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، اذان ہو رہی ہے تو ابھی وہ برتن دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کے کسی کام میں لگی ہیں تو لگی ہیں، عشاء کی نماز رات کو 11 بجے پڑھ رہی ہیں، بلا وجہ تاخیر سے کر نماز پڑھنا ہے، اسی طرح قضا کر کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، فجر کی نماز جو ہے ظہر میں ہو رہی ہے، ظہر کی عصر میں، عصر کی مغرب میں، اسی طرح مغرب کی چھوڑ کر عشاء میں، کچھ گھروں میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو ہم اپنے عمل سے، چلو یہ تو وہ خواتین بیچاری جو اپنے کام میں کہیں تک دنیاوی کام میں مشغول ہیں، لیکن کچھ ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں، ان کے سیریل چلتے ہیں۔ اب ان کا سیریل ہے، کوئی 9 بجے آتا ہے، کوئی 8 بجے آتا ہے، کوئی 7 بجے آتا ہے، انہیں اپنا سیریل بھی دیکھنا ہے اور ادھر نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، کیونکہ سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، یہ سوچ بنی ہوئی۔ تو اس سیریل کو دیکھتے ہیں، ایک گناہ تو یہ کرتے ہیں کہ سیریل کو آپ دیکھ رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، دوسرا گناہ یہ کہ نماز کی تاخیر کر رہے ہیں، بلا وجہ نماز کو قضا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہمارے مقدر میں آتی ہے۔ تو پھر ہم یہ شکوے کریں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں ہیں، اور ہمارے گھر میں تنگ حالی اور تنگ دستی ہے، تو پھر یہ تو یقینی بات ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کو چھوڑیں، جیسے کہ میں نے بتایا، ان عمل کو کریں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ بتایا ابھی کہ 7 عمل آپ کو بتائے گئے کہ جن سے خیر و برکت آتی ہے، ان عمل کو آپ کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العزت کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ان تمام لوگوں کے مقابلے میں راضی رہتے ہیں جو فجر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں یا فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ اس کے لیے روزی کو آسان بنائیں۔ تو پابندی سے نماز پڑھنے کی ایک خاص برکت یہ ہوگی کہ جب آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے تو پھر رزق میں برکت ہوگی۔ اور ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا استغفار کرنے کی فضیلت، آپ استغفار کریں گے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم سے کیونکہ انجانے اور جانے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کیا کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا اردو میں ہی اللہ سے توبہ کرتے رہیں کہ اللہ میری توبہ، ہم سے گناہ ہوئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کے کیا فائدے ہیں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے گا تو اس کے رزق میں کثرت کر دی جائے گی، اس کا رزق کو بڑھا دیا جائے گا۔ پہلا تو یہی ہے کہ اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے، جب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پاک صاف ہو جائے گا اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ایک اور فائدہ ہے کہ ہم عام طور پر بارش کے موسم بارش کا جب موسم آتا ہے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ موسم تو بارش کا چل رہا ہے، مہینے تو بارش کی چل رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا ہے، گناہوں میں ہم مبتلا ہیں تو بارش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بارش بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے کچھ بہن اور بھائی یہ شکوے کرتے ہیں کہ شادی کو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد سے نوازے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ جب استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو نیک اولاد سے بھی نواز دے گا۔ تو استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، فضائل ہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ آپ استغفار کریں گے روزی میں بھی برکت ہوگی، رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ تو بتانے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، چند باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان پر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر جیسے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے صبح شام جھاڑو لگاتے ہیں، صفائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح 2-4 روز میں خواتین ہماری گھر کی چادر، پردے، بیڈ شیٹ، تکیوں کے کپڑے وغیرہ بدلتی رہتی ہیں صفائی کے لیے۔ اسی طرح اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے قلب کی صفائی کے لیے، اپنے روح کی صفائی کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دن میں کوئی ایک وقت آپ خالی کر لیں اپنے لیے، 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے، جتنا بھی وقت آپ نکال سکیں روزانہ کے حساب سے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جو بھی آپ کو موقع ملے اس وقت، اور اس وقت آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور کم سے کم ایک تسبیح آپ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ ہوگا کہ دن میں ہم سے جانے انجانے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے فضائل تو بتا دیا الگ ہے استغفار کے۔ دوسری بات یہ کہ جانے انجانے جو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمارا دل اس سے گناہوں کی وجہ سے گندا ہوتا رہتا ہے، روح ہماری گندی ہوتی رہتی ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم استغفار کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہمارے دل کو بھی صاف رکھیں گے، ہماری روح کو بھی صاف رکھیں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں جو غلطیاں ہونے کی وجہ سے گناہ لکھ گئے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو بھی صاف فرما دیں گے۔ تو کوشش کریں دن میں 5 یا 10 منٹ کا وقت نکالیں اور اللہ رب العزت سے استغفار ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو کچھ کہا گیا اس سے اور جو کچھ سنا گیا اس کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب دعا کرائیں گے، آپ دعا کے لیے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھ لیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔